جی آپ کا سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ جی السلام علیکم طارق صاحب، میں حامد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ سر آپ بڑے محترم اور بڑے محسن ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ یوم آزادی پاکستان سے لے کے سانحہ جڑاں تک آج تک جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اس کا آخر کار ہمارا اینڈ کیا ہے؟ ہم لوگ، ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ آپ بھی پس پردہ بخوبی جانتے ہیں، اور خاکسار کے بھی علم میں ہے۔ تو سر واٹ ول بی دی اینڈ آف دس؟ یہ آخر کار ہم راہ راست پر آئیں گے یا ہم نے قسم کھا لی ہوئی ہے کہ نہیں، ہم نے منع نہیں ہونا؟ کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا پاسبلٹی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دو طریقے ہیں تہذیبوں یا اقوام کی ترقی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ ایک بپھرتا ہوا دریا ہے جو بہت تیزی سے آگے جاتا ہے اور پھر جا کر ایک آبشار میں تبدیل ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی تو وہی رہتا ہے لیکن اس کی ساخت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا جوش جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس آبشار سے واپس نہیں جا سکتا۔ ایک یہ طریقہ دیکھنے کا۔ دوسرا، آپ دریاؤں کے پانیوں کے دوسرے بہاؤ کو دیکھ لیں کہ کبھی زمین کے نیچے سے، کبھی زمین کے اوپر سے، کبھی ندی نالے کی صورت میں، کبھی پانی اکٹھا ہوتا ہوا، ٹھاٹھیں مارتا ہوا ایک بڑا سیلاب، اور اس کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر اپنے نقطۂ انجام پر پہنچتا ہے اور مسلسل تحریک میں رہتا ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ دوسری اگزامپل میں فٹ ان ہوتے ہیں جہاں پر اپس اینڈ ڈاؤن زیادہ ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپس بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے اپس نہیں ہیں، لیکن ڈاؤن بہت زیادہ ہیں اور ہم نے غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی نئے آئیڈیا کی ضرورت نہیں ہے ملکوں کو فکس کرنے کے لیے۔ دنیا بھر کے اندر ملک جو ہیں وہ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس میں سے وہ ریکور کرتے ہیں، اور ریکور کرنے کے بعد وہ اپنا نام بناتے ہیں، جھنڈا اونچا کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میٹرکس آف پروگریس جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، آپ کو انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ امپلیمنٹ اگر سٹینڈرڈ فارمولاز نہیں کریں گے تو نتیجے یہی نکلتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ پاگل پن کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک شخص جس کو پتہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ غلط نکلنا ہے، تو بار بار وہی کام کرتا رہے اس امید پر کہ نتیجہ تبدیل ہو جائے گا۔ نتیجہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو جس دن یہ سمجھ آ گئی نا جی تو ریکوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم، طلعت صاحب سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ طلعت صاحب، آج ایک ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ ہے پرزن نمبر 807، قیدی نمبر 804۔ مجھے تو یہ بھی پی ٹی آئی کی کوئی عادت ہے ان لوگوں کو چیزیں کاپی کرنے کی، اور بقول عمران خان کے کہ انہوں نے باہر پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ والی بھی چیز انہوں نے کاپی کر لی، کیونکہ مجھے تو صرف قیدی نمبر 650 یاد آیا۔ تو شاید لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ قیدی نمبر 650 وہی ہے جس کا جب پی ٹی آئی جب آ رہی تھی گورنمنٹ کے اندر تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ریلیف دلائیں گے۔ تو قیدی نمبر 650 نے تو جو مصیبتیں سہی ہیں، قیدی نمبر 804 تو اس کے کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ذرا کائنڈلی اس کو دیکھیں، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ قیدی نمبر 804 کیا بہت ہی مظلوم ہے؟ یہ ٹرینڈ ہے جی۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین دیکھیں تو جس کورٹ کے اندر اس نے اپیرنس دی جارجیا کے اندر، وہاں پہ اس کے پاس یہ آپشن تھی کہ ایز ایکس پریزیڈنٹ وہ اپنا مگ شاٹ جو ہے تصویر اپنی نہ کھنچوائے، لیکن چونکہ وہ آپ سمجھیں کہ اس کے جو کیمپین مینیجر ہیں وہ کائنات کے بہترین کیمپین مینیجر ہیں، امیج مینیجر ہیں، انہوں نے اس کی ایسی تصویر کھنچوائی۔ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ منہ کھولتا ہے تو اس میں سے بے وقوفی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، لیکن جو امیج ہے اس کا فراؤننگ، اسٹیئرنگ انٹو دا کیمرا، سیئنگ آئی ول سارٹ یو آؤٹ، یہ امیج آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ ہی اس کا نمبر جو ہے اس کی تشہیر بھی ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جتنی میڈیا مینجمنٹ دیکھی ہے عمران خان کے امیج کے حوالے سے، اپنے بیانیے کے حساب سے، اس میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی
پرسنل میڈیا مینجمنٹ اور پرسنل پالیٹکس کے اندر کوئی فرق نہیں. نہ نعروں کے اندر فرق ہے, نہ طریقہ کار کے اندر فرق ہے, نہ ٹرولنگ کے اندر فرق ہے, نہ امیج بلڈنگ کے اندر فرق ہے. تو اگر کہیں سے یہ استفادہ کر رہے ہیں اور اسٹرینتھ لے رہے ہیں تو وہ اسٹرینتھ جو ہے ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کر رہے ہیں, اس کو کاپی کر رہے ہیں. باقی وہ کیا ہیں یہ تو ان کے کیسز کے ورڈکٹس بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. میرے خیال میں یہ بھی کیسز کا کہ جو ورڈکٹس ہیں وہی بتائیں گے. کسی اور قیدی سے آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے آئی تھنک ہی از دا کلوزسٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپس میڈیا مینجمنٹ. بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ دونوں, بعض اوقات لگتا یہ ہے کہ دونوں کی جو کیمپین ہے ہو سکتا ہے ایک ہی قسم کے لوگ یا ایک ہی گروپ چلا رہا ہے. السلام علیکم. طلعت صاحب, قاضی فائز عیسیٰ جڑاوالا گئے اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ بتا رہے ہیں کہ جج کی حیثیت سے نہیں, عام شہری کی حیثیت سے آئے ہیں, لیکن پھر بھی میڈیا میں بہت کرٹیسائز ہو رہا ہے. تو یہ کیوں؟ ان کو گڈ فیتھ کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے, پازیٹیو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ شکریہ. دیکھیں, دس از اے ٹف ون. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا جج کا پروفائل جو ہے وہ اس قسم کے معاملات پر وہ ہونا چاہیے جو جسٹس صاحب نے رکھا. جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا, اس کے اندر کہیں پہ تفریق نہیں ہے کہ آج 2 گھنٹے کے لیے میں جج نہیں ہوں اور آج 2 گھنٹے کے لیے صرف میں ایک عام شہری ہوں, لہٰذا میرے کنڈکٹ کو عام شہری کے کنڈکٹ کے طور پہ دیکھا جائے. تو جج صاحبان جو ہیں یا پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں وہ ہمہ وقت اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے تابع ہوتے ہیں. وہ بہت اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ لو سوشل پروفائل کی بات کرتا ہے, وہ زیادہ بات چیت کے اوپر خوش نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ کرتا ہے, وہ فیصلوں سے پہلے معاملات کے اوپر اپنی رائے کے اظہار پر پابندی لگاتا ہے. تو اب جو تنقید ہو رہی ہے کچھ تو اس کے اندر تعصب بھی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دشمن بہت ہیں, لیکن جو موقع میرے خیال میں فراہم کیا گیا, جس طرح وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی چلے گئے تھے, آپ کو یاد ہے نا, سیشن کے اندر ان کو بلا لیا گیا تھا, تو وہاں پہ بھی چلے گئے, پھر ان کو وضاحت کرنی پڑی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سوشل پروفائل اپنا ہائی رکھتے ہیں. اس کیس کے اندر دیکھیں, اب اگر یہ والا معاملہ جو ہے جس کے اوپر انہوں نے آلریڈی ایک اپنی پبلک پوزیشن ڈکلیئر کر دیا, اگر ان کی عدالت میں آئے گا تو وہاں سے انصاف کے ترازو کیسے برابر ہوں گے, یہ تنقید کا آئینی اور قانونی پہلو ہے. تو میں ویسے کنونس نہیں ہوتا کہ جج صاحبان کبھی یہ کہہ سکیں کہ یہ ہم پاکستانی شہری کے طور پر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو میں کروں گا وہ جج کے طور پر کروں گا. کوئی ڈسٹنکشن ایسی اویلیبل نہیں ہے, کم از کم میری نظر میں تو نہیں. السلام علیکم طلعت صاحب. میرا ایک کویشچن تھا. مجھے بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کے جو ٹیکسیشن کے مسائل ہیں, ایف پی آر جو ہے وہ انکم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتی, اس وجہ سے وہ جی ایس ٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کا بوجھ غریب عوام پہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اور ایگریکلچر کے اوپر فیڈرل انکم ٹیکس نہیں ہے. تو ان سب ایریاز آف ٹیکسیشن میں یا ایریاز آف دی اکانومی میں اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ کا بہت زیادہ تعلق ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, ان کا بزنس ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ایگریکلچر اکانومی ہے, ہمارے جو میجر پولیٹیشنز ہیں وہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز آپ کے خیال سے کون لے گا؟ مطلب کس کے اندر اتنی لانگ ٹرم تھنکنگ ہے کہ وہ ایک مشکل فیصلے جو یہ والے ہمیں کرنے ہیں اور ہمیں جنرلی اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, یہ کون کرے گا آپ کے خیال سے؟ کیا یہ پولیٹیشنز میں اتنی میچورٹی ہے کہ وہ اب اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا؟ یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی میچورٹی ہے کہ وہ اپنے ہی کیک کے پائے میں سے تھوڑا سا شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو فلفل کرنے کے لیے لگائے گی؟ تھینک یو. بہت شکریہ جی. 2 پہلو ہیں ٹیکسیشن کے. ایک تو آپ نے بتایا کہ جن شعبوں پر ٹیکس یا جن اہم ترین اور طاقتور ترین نمائندگان پر ٹیکس نہیں لگتے وہاں پر لگنے چاہیے. دوسرا میرے خیال میں پہلو جو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اوور ٹیکسڈ. سب سے بڑا ٹیکس جو ہے انفلیشن کا ہے. انفلیشن سے بڑا ٹیکس کوئی ہے ہی نہیں اور وہ بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی قدغن ہی نہیں ہے وہ آسمان سے باتیں کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کوئی چیز ایسی نہیں خریدتے جس کے اوپر آپ ٹیکس نہ دیں. کوئی چیز ایسی نہیں خریدتے.
آپ کی ہر چیز ٹیکسڈ ہے اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ سورس کے اوپر کٹ جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی چیز جڑی ہوئی ہے کہ ان ریٹرن فار دیٹ ریاست آفرز یو نتھنگ. کوئی ایمبولینس جو ہے 15 منٹ تو خیر بہت زیادہ ہے, ڈائل اپ کریں آپ کو ٹاؤنز کے اندر کہیں ایمبولینس کی سروس اویلیبل نہیں ہے. تحفظ کے لیے گارڈ آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں, تعلیم آپ بچوں کی فی خود دے رہے ہیں, ہاسپٹل کے خرچے آپ خود اٹھا رہے ہیں, جنریٹر آپ نے خود لگائے ہوئے ہیں. یعنی آپ کو ریاست آپ سے ٹیکس لیتی ہے, خون نچوڑتی ہے اور آپ کو دیتی کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی اس کا پہلو ہے. کون یہ کرے گا؟ آئی کین ٹیل یو, یہ کیک جس ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے نا وہ ٹیبل الٹ جائے گا, کیونکہ پولیٹیشین نے آخر میں آ کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. جب اس کو حلقے کے اندر جائے گا اور وہ باہر نہیں نکل سکے گا, کیونکہ لوگ ٹیکس دے دے کے تنگ آ چکے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تیرا لائف سٹائل جو ہے نا وہ پچھلے 22 سال میں میری جو ہے کشتی ڈوب گئی ہے اور تیری جو کشتی تھی وہ جہاز میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے. اب سبسڈائز طریقے سے اپنے آپ کو سسٹین نہیں کروا سکتے. آج نہیں ہوگا, کل نہیں ہوگا, پرسوں نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نے ٹیکسیشن کے اندر جو انہیرنٹ بائس ہے اگینسٹ دا پیپل who are already overtaxed and for people who are not even properly taxed, تو آپ نے درست نہیں کیا نا تو پھر you had it. تو کوئی نہیں کرے گا, یہ حالات کروائیں گے ان سے, اور ان سے پہلے حالات ایسے بننے سے پہلے اگر کوئی کر لے تو اس کی دانشمندی کو سلام ہی کرنا چاہیے. ویسے شاہ صاحب کیا حال ہے؟ مرشد جی عرض یہ ہے کہ کل چیئر لفٹ ایک واقعہ ہوا ہے کہ اتنے نا پوری اپنی نا حکومت اور پورے پاکستان کا میڈیا نا ہلا شیری تے لالا لالا تے شاوا شاوا لائی سی. تے انہاں لوکاں نوں اے دریائی بیلٹ دے وچ جڑے نقصانات ہو رہے ہیں دریائے ستلج دے وچ, دیکھو انہاں لوکاں دا کوئی سروکار نہیں یا انہاں دا کوئی والی وارث نہیں ہے, اتنے کوئی حکومت نہیں ہے, اتنے کوئی کچھ نہیں ہے, نہ کوئی انہاں دی مالی امداد. لوکاں دے لکھاں تے کی کروڑاں دے نقصان ہو گئے نے. کوئی انہاں نوں خدا خوفی کرنی چاہیے, انہاں لوکاں دی مدد کرنی چاہیے. ایک 112 کی کردا ہے؟ نہ اتنے ہیلی کاپٹر دی کوئی سہولت ہے. لوکاں دے گھر ڈھہ گئے نے, فصلاں تباہ تھی گئیں تے کوئی سروکار نہیں. اتنے تاں تباہی ہوئی پئی. کوئی جا کے مین سٹریم تے جڑے میڈیا والے نے یہ کوئی اتنے نہیں انہاں دی ہلا شیری کرتے جویں انہاں نے لالا لالا اتنے کیتی ہوئی ہے لفٹ تے چیئر لفٹ تے کوئی 10 بندے, اتنے تے لکھاں بندے پھسے ہوئے نے تے اور مصیبت پریشانی وچ نے. کوئی کھانے دا نہیں انہاں دے کوئی, نہ کوئی پانی دا نظام ہے, نہ انہاں کو کوئی کچھ چارج پھر پانی پانی. تے ادھر تے نظر ہی کوئی نہیں, دھیان بھی کوئی نہیں. معمولی جی خبر لا کے تے میڈیا بھی اگر نکل جاندہ لت لٹ پا کے. دیکھیں آپ نے جو باتیں کی ہیں 100% درست ہیں. میں خود کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں. ہم ایک ایسے گھن چکر میں پڑ گئے ہیں جس میں سے ہم نہیں نکل سکتے. ستلج کے اندر جو سیلاب ہے اس سے جو تباہی ہے وہ اگرچہ محدود ہے, ایریا کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے. آپ نے خود اس کی تفصیل بتا دی ہے. ایک ہی خبر پڑھ کے آپ کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے, اور اس کے اندر انسان بھی انوالو نہیں. انسانوں کی بپتا تو خیر اور لیول پر ہے. ایک کسان ہے, اس کے 100 ڈھور ڈنگر جو ہیں وہ بہ گئے. 100 مطلب آپ خود زراعت سے آپ کا تعلق ہے, اسی علاقے سے لگتا ہے آپ کا تعلق ہے. یہ بہت مطلب وہ اگر آسمان پر تھا تو ایک لمحے کے اندر وہ زمین پر آ گیا, بلکہ گڑھے کے اندر چلا گیا. زندگیاں تباہ ہو گئیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے. میڈیا کے اندر بڑی سٹوری بننی چاہیے. میڈیا سے زیادہ فرینکلی جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ لاہور کو سنوارتے پھر رہے ہیں. ایک تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لاہور کو سنوارتے پھر رہے ہیں کہ رائے ونڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور قصور میں کیا ہو رہا ہے. چلیں قصور کے اندر تو اگر جائیں تو نظر آ جائے گا کہ ستلج کی ڈیواسٹیشن کہیں نہ کہیں پہ. بٹ دا پوائنٹ از یہ بہت بڑی خبر بننی چاہیے تھی, اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. اور میرے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو اس علاقے کا رخ کرنا چاہیے, اس سچویشن کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے ویسے جس طرح چیئر لفٹ کو کیا.